علم حاصل کرو قربتاً الی اللہ، علم حاصل کرو خوشنودی خدا کے لیے، علم حاصل کرو رضائے حق کے لیے، علم حاصل کرو نفس کو پروان چڑھانے کے لیے، علم حاصل کرو روح کو قوت بخشنے کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ اور اب دوسرا جملہ تیزی سے عرض کر دوں، وہ بھی مرحلہ، محبت کرو قربتاً الی اللہ۔ اسی لیے جوہر دین تعریف دین میں شامل ہے، الدین هو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فی اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑی، یہ اس سے بڑی ریاضت ہے۔ قربتاً الی اللہ علم حاصل کرنے سے زیادہ بڑی ریاضت، محنت، سیر و سلوک، ریاضت۔ لوگ ریاضت کے نسخے مانگتے ہیں، دستور العمل، ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، خدا کی خاطر محبت کرنا سیکھ لو، سب سے بڑی ریاضت ہے۔ ہم کس سے محبتیں کرتے ہیں؟ جو آیت پرسوں میں نے پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو محبت بہت اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کیسے کرنی چاہیے؟ کس سے کرنی چاہیے؟ کیوں کرنی چاہیے؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم اولاد سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، عزیزوں سے محبت کر رہے ہیں، شوہر زوجہ سے محبت کرتا ہے، زوجہ شوہر سے محبت کرتی ہے۔ ارے یہ سب محبت نہیں ہے، یہ سب تو فطری جبلی تقاضے ہیں۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جس پر انسان ناز کرے۔ ذرا غور فرما لیں آپ، اپنے بچوں سے جانوروں کو بھی انس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ درندے جانور، وائلڈ لائف مطالعہ کیجئے، یہ درندے جانور، شیر شیرنی دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں اس کا لہو، اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر جانور اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے۔ پرندے اڑتے ہیں ادھر ادھر، اپنے منقاروں میں دانے لے کر آتے ہیں اپنے پوٹے میں، اور کس طرح آ کے بچے کے منہ میں منقار میں چگاتے ہیں دانہ۔ تو اس بچے سے اس ماں کو محبت ہے یا نہیں؟ اس باپ کو محبت ہے یا نہیں؟ اور ہمارے یہاں یہ ماں باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، شوہر کی بیوی، یہ وہ محبت نہیں ہے جس پر انسان ناز کرے۔ وہ محبت جو انسان بحیثیت انسان جس پر ناز کر سکتا ہے، وہ وہی محبت ہے جسے کہتے ہیں محبت فی اللہ، الحب فی اللہ۔ یعنی جہاں مخلوق خدا کو دیکھا اس احترام میں کہ خدا کی مخلوق ہے، اس کا احترام کیا، اس کا لحاظ، سبحان اللہ، چاہے وہ دوست ہو یا بظاہر ہمارا مخالف۔ یہ ہے ریاضت نفس، یہ ہے فرق علی میں اور علی کے دشمنوں میں، یہ ہے محبت اہل بیت میں، یہ ہے فرق اہل بیت میں اور اہل بیت کے مخالفین میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ۔ اب یہ جو تذکرے ہوتے ہیں اکثر اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کے لیے، انسان کامل تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی مشہور روایت جو سب کے ذہنوں میں، ابھی اس کا مصدر نہ پوچھیے گا، مگر وہ اس کے مشابہ بہت سے واقعات ہیں جو نصابی کتابوں میں چلی آ رہی ہیں۔ ایک بوڑھی، ایک نادان عورت، کافر عورت، مشرک عورت روزانہ حضور کے ساتھ گستاخی کرتی ہے، اور ایک دن وہ گستاخی نہیں کرتی تو حضرت پوچھتے ہیں کیا ہوا اسے؟ وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے، چلو ہم عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ وہ دشمن ہے، روزانہ گستاخی کر رہی ہے۔ یہ ہے محبت فی اللہ۔ وہ میرے ساتھ گستاخی کر رہی ہے نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، میری معرفت نہیں رکھتی، میں تو حق کی معرفت رکھتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے،
مجھے تو بھیجا گیا ہے اس کی تربیت کے لیے، مجھے تو بھیجا گیا ہے اس کی ہدایت کے لیے، اس لیے مجھے میرے دل میں اس کا بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں محبت فی اللہ، الحب فی اللہ۔ ہمارے یہاں کیا ہے، مولانا صاحب کسی کو ٹوک دیں ذرا سا ٹوک دیں کسی مسئلے پر، شرعی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا واقعہ، مسجد میں ایک صاحب آئے، مسجد کے ٹرسٹیز میں سے تھے، اور میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، اور مجھے بہت شفقت فرماتے تھے، میں بچہ تھا ان کے آگے، لیکن میں نجف اشرف سے آیا تھا تو کچھ احکام پڑھ کے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیلٹ باندھے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب نماز ہو گئی فوراً تو میں نہیں ٹوک سکتا تھا، بعد میں نے تنہا ان سے گزارش کی کہ بھئی آپ سے ایک گزارش ہے۔ کہاں فرمائیے، کہ میں تنہا عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے بیٹا۔ وہ بالکل گوشے میں لے گئے، میں تھا، وہ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں ڈرتے ڈرتے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو بیلٹ ہے پتہ نہیں کہ یہ چمڑا حلال ہے، پاک ہے، نجس ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ ویسے بھی مستحب ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ہم لوگ بھی جو پٹکا باندھتے ہیں یا بند قبا، تو مستحب ہے کہ نماز میں اسے کھول دیا جائے، اور چہ جائے کہ جہاں مشتبہ ہو، معلوم ہو کہ یہ چمڑا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اسے نکال دینا چاہیے اور اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے سن لیا، لیکن دوسرے دن سے میرے بھی مخالف ہو گئے، میرے والد کے بھی مخالف ہو گئے کافی دنوں تک۔ اب بعد میں نے عرض کیا بھائی یہ کتاب لیجئے، دیکھ لیجئے سب کچھ، مگر وہ راضی ہونے کا نام نہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اب یہ ایک مثال دی میں نے، اب اس پہ قیاس کر لیجیے، مجھے اپنی بیتی ہوئی بھی بتا رہا ہوں۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال مومن تھے، محب اہل بیت تھے، اگر مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تو کیا ہوا؟ میں نے انہیں بخاطر اہل بیت معاف کر دیا۔ میں ہمیشہ ایسے ہی دعا کرتا ہوں، اپنے سخت سے سخت دشمن کے لیے بھی کہتا ہوں پروردگار تو گواہ ہے، میرے دل کا بھی حال جانتا ہے، ان کے دل کا بھی حال۔ اگر وہ اہل بیت کے سچے وفادار ہیں تو میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، میرے دل کی تشفی تو کرنے کے لیے کافی ہے۔ آدمی انتقام لیتا کیوں ہے؟ دل کی تشفی کے لیے۔ انتقام کس لیے لیتا ہے؟ انہوں نے گھور کے دیکھا ہے تو میں بھی قہر کی نظر سے دیکھوں گا، انہوں نے یہ کہا ہے تو میں وہ کہوں گا، انہوں نے یہ کیا ہے تو میں وہ کروں گا۔ یہ نفس کی تشفی ہوتی ہے، تشفی۔ بہترین تشفی کرنے والا پروردگار ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس اور روح کی بلندیوں کو ڈسکور کرے، بلند ترین مقامات کو، جب تک کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا گر نہ سیکھ لے، ہنر نہ سیکھ لے، یہ ملکہ نہ پیدا کر لے، یہ جوہر نہ پیدا کر لے۔ الحب فی اللہ۔ تو دو نسخے یاد رکھیے گا آج۔ نفس کو اگر پروان چڑھانا ہے اور اطمینان نفس کی دولت پانی ہے تو دو چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک علم بخاطر خدا، ایک محبت بخاطر خدا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو نفس کا وہ سفر طے ہو جائے گا کہ آپ بھی کسی نہ کسی رتبے میں نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہاں بس یہ ساری تمہید اگر ذہن میں رہی تو پہلے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا آسان واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے جو مصائب ہیں، اور مصائب تو مصائب ہیں، میں نے دیکھا ہے جو بامعرفت حضرات ہیں، جب ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں تو بہت سی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہم کوئی فضیلت پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کیا چیز بیان ہو رہی ہے، کس کا کردار بیان ہو رہا ہے، کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ، کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ کہ انسان خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لے اور اپنی کمائی ہوئی دولت فقیروں میں بانٹ دے۔ اور یہ جو اکثر آتی ہے روایت اہل بیت کے لیے، رسول پیٹ پر پتھر باندھے رہتے تھے 3 دن کے فاقے سے، علی پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے تھے 3 دن کے فاقے سے،
حسنین 3 دن گزر جاتے تھے فاقے سے، بچپن میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں. کیا یہ واقع نادار حضرات تھے؟ توجہ رکھیے گا، یہ جتنی روایتیں پڑھی جاتی ہیں بار بار، کیا یہ نادار تھے؟ خاندانی طور پر فقیر تھے، مفلس تھے، نادار تھے؟ اور کیا یہ کمانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے؟ کیا یہ کمانے کی فراست نہیں رکھتے تھے؟ نہ خاندانی طور پر نادار تھے، نہ قدرت نہیں رکھتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ فراست نہیں رکھتے تھے، فراست رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے، خاندانی طور پر غنی تھے، مستغنی تھے، سب کچھ تھے، اپنی دولت فقیروں میں لٹا کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. ان فضائل کو سن کر لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. بس ایک جملہ تسلسل ہے، تمام معصومین کا کردار یہی ہے.